میرے بھائیوں، ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دنیا ہے اور دنیا آنی جانی ہے. جو کوئی بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کوئی بچپن ہی میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، لیکن جانا سب کو ہے. کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا یعنی مرنا ہی ہے. تو جو کوئی بھی آیا ہے یہاں مرنے کے لیے آیا ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے. زندگی بالکل برف کی طرح پگھل رہی ہے. ابھی جلد ہی بچے تھے، جوان ہو گئے، اور جوان ہوتے ہی بوڑھے ہو گئے. دیکھ ہی رہے ہم اور آپ. ارے اتنا جلدی جوان ہو گئے، اوہ بزرگی آ گئی. ہم اور آپ بولتے ہیں ایک دوسرے کو. بس یہی زندگی ہے. ارے بھائیو، ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. جہنم کی آگ سے بچنا بھی ہے اور جنت میں جانا بھی ہے. اور وہ تیاری دنیا ہی میں ہوگی. یہاں دو تیاری ہے. زندہ رہنے کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور مرنے کے بعد کے لیے بھی یہی کوشش کرنی ہے. یعنی سیکنڈ ٹائم نہیں ملے گا، سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، ایک ہی چانس ملا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے. آپ ہی بتائیں، غور کریں، جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اور آپ بڑی محنت کرتے ہیں، 24 گھنٹہ کم پڑ جاتا ہے. تو اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بغیر محنت کے مل جائے گی. جب دنیا میں کوئی کاروبار بغیر محنت کے کامیاب نہیں ہوتا تو اللہ کی جنت آسانی سے مل جائے گی. دھوکہ ہے، دھوکہ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہاں تیاری کرنی ہے، یہیں رہنا ہے. ٹھنڈی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، گرمی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ٹھنڈی کے لیے سویٹر وغیرہ لے لیتے ہیں، گرم پانی کا ہے انتظام، ٹھنڈی ہے. اور گرمی ہے تو کولر ولر ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے کہ نہیں؟ انتظام ہے. جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا انتظام ہے، کیا تیاری کیا ہم اور آپ؟ 4 دونا 8، 8 سوال کی تیاری کرنا. پرچہ پہلے سے آؤٹ، لیک ہو گیا. عقل مند ہوا ہے جو اس پرچے کو بھرتا رہے. قبر میں 4 سوال، میدان محشر کے 4 سوال. بس یہی 2 ہی جگہ پہ ہے مسئلہ، بقیہ سب آسانی آسانی الحمدللہ. لوگ بولتے ہیں نا کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے ہوگا. میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے تو یہی کہتے، لوگوں تیاری کر لو. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4195، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے اور ایک قبر کے منہ پر جا کے بیٹھ گئے. بکا، روئے، حتی بلت ثرا، اتنے آنسو بہے کہ وہ حصہ جو ہے گیلا ہو گیا، حصہ بھیگ گیا. ہم اور آپ بھی قبرستان جاتے ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے، کبھی غور و فکر نہیں، ٹینشن نہیں. وہاں بھی موبائل چالو رہتا ہے. آ رہا ہوں ابھی، ایک تو ویسے ہی کوئی خاص آدمی کے جنازے میں جائیں گے ورنہ نہیں جاتے. جب ہم نہیں جاتے تو ہمارے اس میں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اور کہتے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیو یہاں کے لیے تیاری کر لو، بچ جاؤ. کیونکہ یہ جو ہے قبر جنت کی ایک کیاری ہے یا پھر جہنم کا ایک حصہ ہے، دونوں چیزیں. آئیے ہم اور آپ وہاں کی تیاری کریں. ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2858، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں
غور کرو، دیکھو، یہ جو ہے نا انگلی سمندر میں ڈالو، پانی کتنا نکلے گا؟ بما یرجع، کتنا پانی اس میں لگے گا سمندر میں سے؟ بھائی اتنا بڑا سمندر، ایک انگلی ڈالیے گا تو کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بولے دنیا یہی انگلی کی طرح ہے اور سمندر کی طرح آخرت ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ قبروں میں ہمارے پرکھے باپ دادا سب سو رہے ہیں، کیا معلوم کتنے سال سے سو رہے ہیں اور کتنے سال تک اور سوتے رہیں گے۔ اب غور کیجئے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں ہم اور آپ، نماز روزہ سب چھوڑے ہوئے ہیں، صرف 50 سال کی زندگی کے لیے، 60 سال کے لیے۔ یہاں سمندر ہے اور پانی ایک انگلی میں۔ غور کیجئے، یہ دنیا کی حیثیت جس کے لیے ہم اور آپ مرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور مار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شربت ماء، کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ہے نہیں، اگر ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر کو ایک چلو بھی پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ پانی پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، یعنی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ بھاگے جا رہے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو تیاری کر لو، تیاری، اور تیاری کے لیے موت کافی ہے۔ فضیل بن یاز رحمہ اللہ کہتے ہیں، شعب الایمان بہقی حدیث نمبر 10556، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آج کوئی مرا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، کل آپ مرنے والے ہیں، میں مرنے والا ہوں، سب مرنے والے ہیں۔ کوئی اچانک جا رہا ہے، کوئی کئی سالوں کے بعد جا رہا ہے، لیکن جانا، کتنے سو گئے، صبح اٹھ نہیں پائے، صبح گھر سے گئے، شام واپس نہیں ہو پائے۔ موتوں کے بارے میں سننے میں آتا جوانی میں چلے گئے، لوگ بولتے ابھی جانے کا وقت تھا کیا؟ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، توحید کے خلاف ہے۔ بھائی ان کے جانے کا وقت ابھی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے حساب سے لگتا ہے جوانی ہے، موت کے لیے کچھ نہیں، کب جانا ہے۔ اور جو جتنا جلدی چلا جائے گا اس کے لیے پریشانی سے اور بچنا، یا جو بچا رہے گا تو اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ توبہ استغفار کر لے۔ تو میرے بھائیو موت کافی ہے، یہی تیاری کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو موت کو دیکھ لیجئے۔ جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم اور آپ کندھا دے رہے ہیں، کتنے کو وہ بھی کندھا نصیب نہیں ہے، اور کیا معلوم ہمیں اور آپ کو کندھا نصیب ہو کہ نہ ہو، کوئی بتا نہیں سکتا۔ مٹی نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا معلوم کہاں کی مٹی نصیب ہوگی۔ تیاری کر لیجئے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ دنیا کو سمجھ جائیے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے، تب آپ خود بخود تیاری کریں گے۔ ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2307، تم لذتوں کو کاٹنے والی، خواہشوں کو کاٹنے والی موت کو خوب یاد کرو، موت کو یاد کرتے رہیے دن رات۔ فلانے بھائی چلے گئے، میں چلا جاؤں گا، ابھی میں جا رہا ہوں ٹرین پہ، کیا معلوم ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ گاڑی پر ہوں، ہو جائے، 4 ویلر پر ہوں، 2 ویلر پر ہوں، ٹیکسی میں ہوں، کسی پر ہوں، ہو جائے، اللہ بری موت سے بچائے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا۔ لیکن لکھا ہے تو جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنا پڑے گا، دم سترک رہنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا۔ یاد کر رہے ہیں کہ نہیں یاد کر رہے ہیں؟ موت کافی ہے، موت کو خوب یاد کرتے رہیے، موت کو دیکھتے رہیے، جنازہ اٹھ رہا اس پر غور کرتے رہیے، بس اتنا کافی ہے۔ اگر ہم نے اتنا بھی یاد کر لیا تو ہم آخرت کی تیاری میں لگ گئے ہیں، جہنم سے بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا ہے، کیا ساتھ جائیں گے؟ یہ بال اور بچے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ بال اور بچے ہمارے کام آنے والے نہیں، ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، نیکیاں کام آئے گی۔ پرچہ پہلے سے آؤٹ ہے، کوئی حساب اور جیومیٹری والا پرچہ نہیں ہے اللہ کا، پہلے سے آؤٹ کر رکھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، بچوں کو ٹیوشن کرا کرا کے ہم نے ڈاکٹر بنا دیا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ماسٹر بن گیا، خوش ہوتے ہیں اور سینہ پھلا بھی لیتے ہیں. لیکن بچوں کا ٹیوشن لگا لگا کے نمازی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ لیکن بچوں کا نمازی والا ٹیوشن کیسے لگے گا؟ پیسہ خرچ کیجئے، ٹیوشن لگے گا، نمازی بنیں گے. بھائی ڈاکٹر بنانے کے لیے ٹیوشن لگایا، پیسہ لگایا، بن گئے، نمازی کائے نہیں بنے؟ قبر کے اندر یہ نہیں سوال ہوگا تو ڈاکٹری کا کیا سیکھ کے آیا بول، انجینئرنگ کا کون سا پارٹ سیکھ کے آیا بتا. ڈاکٹر صاحب سے بھی وہی پوچھا جائے گا، مولوی صاحب سے بھی وہی پوچھا جائے گا، انجینئر صاحب سے بھی وہی پوچھا جائے گا. صحیح، ڈاکٹر ضرور بنی ہے، میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں. انجینئر ضرور بنی ہے، میں انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، میں انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں. لیکن اس کی بھی تو تیاری کیجئے، اس کی بھی تو تیاری کیجئے. جہاں جانا ہے ہمیں اور آپ کو، تو وہاں بولیں گے بابا نے امی نے ہم کو سکھائے نہیں، دس اور دیٹ نہیں چلے گا. تیاری کر لیجئے کیا لے کے جائیں گے ہم اور آپ. حدیث کے اندر آیا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3113، آ گئے چھوڑ کے چلے بھی گئے، آ گئے اور چھوڑ کے چلے بھی گئے. ایک دن آپ کی لاش کو لوگ رکھیں گے نہیں آپ کے گھر پہ، آپ ان کے لیے مرحوم ہو گئے. روح نکلتے دیجئے، روح نکلنے دیجئے، آپ مرحوم ہو گئے ہیں. فلانے بھیا کا جنازہ کب اٹھے گا، فلانے بھیا کا جنازہ کب اٹھے گا؟ 60 سال 70 سال 80 سال فلانے بھیا کا جنازہ کب اٹھے گا؟ نام ہی چھین لیا گیا ہمارا، نام کے آگے مرحوم لگ گیا. کپڑا اپڑا جو تھا اوپر وہ بھی چھین لیے، سب کفن پہنا دیے، چلنا ہے. تیاری کر لیجیے، تیاری کر لیجیے آخرت کے فکر کی. لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب یہ سب سکھا ٹاپک ہے، اس پر کیا بات کرنے کا؟ تو کیا بات کرنے کا؟ پیسہ کمائیے، نوٹ چھاپیے. تو قبر میں پوچھا جاتا کہ کتنا نوٹ لے کر آئے تو مولوی صاحب بولتے پہنچ گئے، آ گئے ہیں منکر نکیر. جانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کو کسی نے دیکھا ہے؟ ان کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا. لیکن حدیث میں ہے کیسے ہیں وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اپنے بال سے، اور جس طریقے سے بڑے جانور کے سینگ ہیں، ان کا دانت ہے، ویسا ان کا زمین کو پورا پھاڑتے ہوئے آ جائیں گے. منکر نکیر ہیں، آ گئے ہیں وہ. دو آتے ہیں، ہم مسلمان ان کو مانتے ہیں کہ آئیں گے. وہ تیاری ہے، اگر آپ نے تیاری کر رکھی ہے تو فائدہ آپ کے لیے. حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے وہ 4 سوال لے لیتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 3754، اس کے اندر کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. 4753 آ گئے. ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین. پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ سوال ہوتا کتنا پیسہ لے کے آئے ہو؟ 9 سوال. من ربک سمپل سا، ایک دم سمپل ہے. یہ 1400 سال سے یہی ریپیٹ ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے قبر میں یہی سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. عربی میں وہ بھی ہوگا. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ختم. ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سوال ہوگا، وما یدریک کا، تجھ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی، میں نے سچ مانا، اس لیے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب آ گئے. میں قرآن پڑھا ہوں. بس یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی پوچھا جائے گا، انجینئر صاحب سے بھی یہی پوچھا جائے گا، ماسٹر صاحب سے بھی یہی پوچھا جائے گا، مولوی صاحب سے بھی یہی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی یہی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی یہی پوچھا جائے گا، سب سے یہ پوچھا جائے گا. بس یہ 4 سوال. تیاری ہے تو ٹھیک ہے، تیاری ہے، سب کا جواب یس میں ہے. جنتی دروازہ کھول لو، جنتی کپڑا پہنا دو، جنت کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اور اندر ہی اندر 70 گز پھیلا دو، اور دلہن کی طرح سو جا، جس کو دلہا بابو ہی اٹھائیں گے، سو جا. اس کے بعد قبر کے اندر ایک آدمی اور آئے گا،
اب دیکھیے وہ کیا آئے گا. مسند احمد حدیث نمبر 18534. بڑا بہترین چہرہ ہے، بہترین کپڑا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، ایمان والوں کے پاس آئے گا قبر میں. بھائی صاحب کون ہیں آپ؟ میں نہیں پہچانتا آپ کو. ارے کون ہیں آپ؟ بتا دوں میں کون ہوں، کون آیا ہوں. تیاری کر لیجئے. ڈگری والے ہیں، نیتا جی ہیں، مال والے ہیں، کون ہیں آپ؟ انا عملک الصالح. آپ ٹینشن مت لیجیے، میں آپ کا نیک عمل ہوں اور قیامت تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ کی جو تنہائی ہے وہ ختم ہو جائے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو نیک عمل جو ہے ہمارے نماز، روزہ، حج، زکات. نیک عمل جو ہے ہمارے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات سب انسانی شکل میں ایک بن جائیں گے، اور وہ جب اٹھایا جائے گا قبروں سے اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. کہ آپ کو اکیلے میں گھبرانا نہیں ہے. میں ہوں نا، میں ہوں نا، تو میں ہوں نا کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی تب ہوگا. اور تیاری کیسی؟ تیاری کیسی؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3113. جو بات رہ گئی تھی آ گئے. سر کی طرف سے نماز کھڑے ہو گئے. جو نمازی رہے گا تب نا. نمازیوں خوش ہو جاؤ، قبر کے اندر آپ کی نماز آپ کو بچانے والی ہے. پیسوا بچائے گا کہ نہیں؟ مولوی صاحب پیسوا کی بات کیجئے، عہدے کی بات کیجئے، میں بھی تو نیتا جی تھا. آج نیتا گیری میں ہم اور وقت لگا رہے ہیں. نیتا جی سر کی طرف سے نماز، ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، صاحب کو تکلیف نہیں دینے کا. اب رائٹ کی طرف سے روزہ، ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. لیفٹ طرف سے زکات، ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، تکلیف نہیں دینا. اولاد تو کہیں نہیں ہے، بیوی تو کہیں نہیں ہے، مال تو کہیں نہیں ہے. ایک چانس ہے پیر کی طرف سے. پیر کی طرف سے جہاں گھسنے کی کوشش کریں گے صدقہ و خیرات جو ہم اور آپ دے دیں کسی کو، نکلتا بھی نہیں ہے. دے دیں، اللہ کے لیے دے دیں. پیر کی طرف سے وہی کھڑا ہو جائے گا بچانے کے لیے آپ کو. ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. کاہے کو تکلیف دے رہے ہیں ان کو؟ مت آؤ اندر. تیاری کیسی؟ تیاری کس حساب کی تیاری؟ میرے بھائیو تیاری کرنا ہے. صحابہ کرام تیاری کرتے تھے. وہ کیسے رہتے تھے؟ ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی؟ وہ قرآن کریم کا نمونہ تھے. اگر کوئی چیز اترتی اس پر عمل کرنا خود شروع کر دیتے تھے. آج ہم اور آپ بولتے تو ہے الا ماشاء اللہ، لیکن آج بھی لوگ ہیں بہت کم. ایک آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے گا اللہ اس کو بڑھا دے گا. تیاری دیکھ لیجئے. ایک صحابی ہیں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشکلۃ الفقر، علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب ہے، حدیث نمبر 120 یا صفحہ نمبر 120 پہ. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ چاہتے ہیں کیا؟ اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں ہم سے، یعنی میں اللہ کو دے دوں قرضہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم یا ابا دہدہ، ہاں ابو دہدہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ چاہیے. مال اللہ کا اور اللہ ہی کو قرضہ دینا ہے. تو اس کے بعد ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرا باغ ہے، حائط، باغ ہے، باغ. آج ہمارے پاس بھی دکان ہے، آج ہمارے پاس بھی مکان ہے، دکان ہے، کئی دکانیں ہیں، دکان نہیں دکانیں ہیں. کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ بوا سب کے لیے جو ایک ٹائم دعا نہیں کرے گا ہمارے لیے. بابو لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بال بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو دعا نہیں کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہماری تربیت کی، ایک مرتبہ دعا نہیں کرے گا. اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہمارا. دکانیں ہیں، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے ہیں.
ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو یہ باغ ہے میں نے باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں کتنا کھجور کا درخت تھا پتہ ہے؟ چلیے سوچئے، اللہ کا بھی کتنا پیارا نظام ہے، اللہ نے ایسا نظام بنا کر کے رکھا کوئی حساب ہی نہیں، ہر جگہ کے آدمی کو ایک دوسرے کے لیے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اب آپ بولیے گا کہ کھجور ہندوستان میں ہو جائے تو عرب جیسا کہاں سے ہوگا؟ پھر اسی طرح ہمارے یہاں پیاز ہے، انگور ہے، سیب ہے، دوسری جگہ کہاں ہوگا؟ اپنے ہندوستان میں دوسری جگہ کہاں ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے ایک دوسرے کو۔ وہ صحابی جو تھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باغ تھا اور وہ کھجور کا باغ تھا۔ کتنا درخت رہا ہوگا، کتنا پیڑ رہے گا، کتنا جھاڑ ہوگا، 10 جھاڑ، 10 پیڑ، 10 درخت، 50، 100، چلیے 200، 300 کر دیا، 300 پیڑ ہے، کتنا بیگھا میں ہو جائے گا؟ 400، ارے 500 بھی نہیں بلکہ 600 کھجور کے درخت تھے، کم سے کم 50-100 بیگھا میں چلا جائے گا، کتنے ایکڑ میں چلا جائے گا۔ بہت سارا کھیت ہمارے پاس ہے رکھا ہوا، نہ اللہ کے راستے میں دے، نہیں بہوا سب کو کام آئے گا، کہا میں نے دے دیا۔ اتنا ہی نہیں، آگے سن لیجئے، العجاب لابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 703، جب گھر گئے باغ ہی میں بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے، یا ام دہدہ اپنی بیوی کو کہا اخرجی، باغ خالی کر دیجئے، اگر آج ہم اور آپ الا ماشاء اللہ کے راستے میں ایک پوری دکان دے دیں کہ میں دکان دے دیا اس سے مسجد بن جائے، تو آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ گھر میں کیسا سواگت ہوگا؟ سواگت کے لیے تیار رہیے، کیسا سواگت ہوگا؟ گھر جا کے جہاں آپ نے کہا کہ گھر خالی کرو، اب سن لیجئے ان کا ناٹک، کیا بال بچے کے لیے نہیں کچھ رکھا؟ کیسا آدمی ہے یہ، سب کو فقیروا بنا دے گا، بال بچوں ہی کے لیے کما رہے تھے اور آپ نے پورا دے دیا۔ کیا اللہ والی عورت تھی، اللہ کے راستے کے لیے آگے بڑھنے والی، کیا اللہ والی۔ ابو دہدہ بارک اللہ برکت دے، فیما اشتریت، جو آپ نے خرید لیا، کیا خرید لیا؟ باغ دے دیا اور جنت آپ نے خرید لی، جہنم سے آپ بچ گئے، تیاری ہو گئی، جنت آپ نے خرید لی۔ آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے بیوی اللہ والی۔ تو جب اللہ والی گھر پہ لائیے گا تب نہ ساتھ دے گی، اور نلہ والی اور ہلہ والی لائیے گا تو ساتھ کیسے دے گی؟ ہاں، اس لیے بیوی بھی اللہ والی لائیے گھر پہ، تاکہ وہ آپ کے دین کے کام میں بھی سپورٹ کرے۔ وہ دنیا دار ہی رہے گی تو صرف دنیا کے بارے میں سوچے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے گا ہماری مائیں، بوڑھی مائیں زیورات رکھی ہوئی ہیں، زیور لے کے مر جائیں گی۔ کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اگر کوئی پاؤں ہاتھ دبائے گا تو ان کو دے دے گی، اور گردن کوئی دبا دے تو، نٹی کوئی دبا دے تو اس کو دیں گی۔ واہ، ہاں، اتنا زیور ہے، اگر آدھا اللہ کے راستے میں دے دے فائدہ ہو جائے، مر بھی جائے گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ عرب کی عورتوں میں آج بھی ہے الحمدللہ، وہ اللہ کے راستے میں نکال دی۔ اس لیے آپ دیکھیے گا عرب کے لوگ دنیا کے حصے میں جا کے مسجد بنا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اللہ کا گھر ہم نہیں بنا سکتے ہیں؟ ارے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں بنا سکتے کہ ان کا پیسہ لیں؟ اور یاد رکھیے گا جب تک اپنا پیسہ نہیں لگے گا مایا بھی نہیں لگتا۔ مایا جانتے ہیں؟ مایا لگنا یعنی جہاں اپنا لگا رہتا ہے وہاں محبت رہتی ہے، جہاں اپنا لگا رہتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں فری میں ملتا ہے، فری والی چیز کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھ ہی رہے ہم اور آپ، ان کو تو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے، آخرت کی تیاری کرتے تھے، آگے پیچھے ہمیشہ دیکھتے تھے کیا کرنا نہیں کرنا۔ میرے بھائیو تیاری کر لیجئے، جہنم کی آگ سے بچ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی اعلان ہوتا 2 آدمی کا نام ہمیشہ آتا۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں دو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ آج میرے پاس مال ہے، میں آدھا لے کے آ گیا، اپنے گھر کا آدھا مال. جب آدھا لے کر آ گیا تو آج میں خوش ہوں کہ ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. خاص طور پہ ہم اور آپ جمعہ کے دن پرس نہیں لاتے ہیں، یا لاتے ہوں گے لیکن جلدی جلدی میں کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. میں وہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب نیا کپڑا پہنا، پرس اسی میں بھول گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اعلان ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آدھا مال لے کے آ گئے. ماں آپ کا علی، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ دیکھیے گھر والوں کی بھی فکر کرنی. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑ دیا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. ماں ابقیت علی، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کچھ نہیں، جھاڑو مار کے لے آیا، سب سامان لے آیا. آپ نے اعلان کیا، ختم، اللہ پر بھروسہ، اللہ کوئی راستے نکالیں گے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر صدیق اب میں آئندہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں دینے میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب آپ میں سے بہت بھائی سوچ رہے ہوں گے ارے مولوی صاحب یہ تو مالداروں کی بات کر رہے ہیں آپ، ہم غریبوں کا کیا؟ تو غریبوں کے لیے بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. اور بہترین نیکی، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تکلیف میں دیں. آسانی میں تو کوئی بھی دے دیتا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کے بندے وہ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی. بھائی اچھا وقت چل رہا ہے اس میں بھی، جب برا چل رہا ہے اس میں بھی، آزمائش کے دور میں بھی خرچ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 14-19 ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى. بہترین صدقہ، تم صحیح ہو، تندرست ہو، غریبی کا ڈر ہو، فقیری کا ڈر ہو، مال کی لالچ ہو، پھر بھی دے دو. یہی بہترین صدقہ ہے. اب یہ تو مال والوں کے لیے، جن کا مال ہی نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے تیاری کریں گے آخرت کی؟ جہنم سے بچیں گے کیسے؟ صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1006 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذهب اہل الدثور بالاجور. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار جو لوگ ہیں نا وہ ہم غریبوں سے آگے نکل گئے. کیوں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. لیکن وہ لوگ اپنے زائد مال کو صدقہ بھی کرتے ہیں، یہاں تو ہم لوگ پیچھے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، نیکیاں جمع کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے. بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، اس سے بھی نیکی ملتی ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ نیکی کیسے ملے گی؟ نیکی کیسے ملے گی؟ یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز سے سمجھایا سنو، اگر تم غلط جگہ پہ استعمال کرو گے تو حرام ہے کہ نہیں؟ بولا ہاں حرام ہے. اگر حلال جگہ پہ استعمال کرو گے تو ثواب ہے کہ نہیں؟ بولا ہاں. تو اس لیے نکاح کے ذریعے جو حلال ہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے ثواب مل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان صحابہ کرام کو بھی حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے مالدار صحابہ کرام آگے نکلنا ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ دنیا میں اتنا ہی رہیں گے جتنا کہ ہمارا کام چل سکے. کشتی پانی پر چل رہی ہے، کشتی پانی پر چل رہی ہے. جس دن پانی میں کشتی آ جائے، پانی پر چلے، جس دن پانی کشتی میں آ جائے اس دن کشتی ڈوب جائے گی. ہم اور آپ دنیا میں ہیں، جس دن دنیا ہمارے اندر گھس گئی ہم ختم ہو جائیں گے. کشتی کو دیکھ رہے ہیں پانی پر چل رہی ہے، جہاز پانی پر چل رہا ہے، اگر پانی اس کے اندر گھس جائے تو جہاز ڈوب جائے گا. دنیا ہمارے اندر گھس جائے تو ہم ڈوب جائیں گے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، ان کی زندگی کیسی ہے دیکھیے. ایک دو واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. صحیح مسلم کتاب طلاق حدیث نمبر 1479. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے. 1 مہینے الگ ہو گئے کہ نہیں ملنا ہے کسی سے، اور ایک جگہ پہ جا کے آپ آرام سے رہے. غور سے سنیے گا، اس واقعے میں بہت عبرت ہے. تو سب کو پتا چلا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، بیویوں سے الگ ہو گئے. تو اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھانے کے لیے آئے اور بیٹیا کے پاس گئے اور کہا بیٹیا دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو نہیں چاہتے ہیں، میری وجہ سے تجھ کو چاہتے ہیں، بیٹی ناک مت کٹانا. اس کے بعد بیٹیا رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہو، مطالبات کرتی ہو، میری وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو اپنی بیٹی کو سمجھا. پتا یہ چلا، غور سے سنیے گا، اگر داماد کے ساتھ آپ کی بیٹی کا انبن ہو جائے تو آپ خود جا کے بیٹیا کو سمجھائیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے داماد کو ہی غلط سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بلا کے لے آتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی بھی غلطی ہو. بیٹیا کا جہاں پھر گیا، ہیلو پاپا ابو بہت پریشانی ہے، آجا بیٹی. غلط کر رہے ہیں آپ، ہم اور آپ غلط کر رہے ہیں. اور جہاں بیچ میں دوسروں کو گھسائیے گا اور غلط ہو جائے گا. آپ خود آئیے بیچ میں، داماد اور بیٹی کے بیچ میں آپ خود بیچ میں آئیے اور بیٹی کو سمجھائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرے کو مت لائیے ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. جو بھائی آتا نا بھائی، وہ سالہ، اب کیا بولا جائے، لفظ سالہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ اور گڑبڑ کر دیتا ہے. اس لیے آپ خود آئیے، آپ کی بیٹی ہے. گئے، بیٹیا کو سمجھایا تو بیٹیا رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا سکتے تھے کیا؟ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ بول سکتے تھے. معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا ہے. آج ہم اور آپ پیسے والے کو دے رہے ہیں، دیندار کو نہیں دے رہے ہیں، دنیا دار کو بیٹی دے رہے ہیں، اس لیے جھیلتے رہیے. سمجھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے الگ تھلگ ہیں. وہاں گئے، رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر. رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو کہ عمر آئے ہیں ملنے کے لیے. رباح کہتے کہ میں ایک نظر مہمان کو دیکھتا. کتنوں ہے تو بھائی یہاں سسر جی کا مسئلہ ہے، داماد ہے، کیا حالت ہے، مسئلہ ہے، ہوتا ہے. مہمان کو دیکھتا ہوں اور ایک مرتبہ نبی کے گھر کو دیکھتا ہوں. رباح کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. پھر آواز آئی، رباح ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لے لو. وہ کہتے ہیں میں عمر کو دیکھتا ہوں اور نبی کے گھر کو دیکھتا ہوں. پھر وہ رباح اور تیز آواز سے بولے، رباح ارے پرمیشن لو نا میرے لیے، میں ملنے آنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب 3 مرتبہ کہا تو بولے آ جائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں گھسے. 3 چیز دیکھی. اس گھر میں 1 سا کے برابر جو تھا. گھر میں کیا تھا؟ صرف جو تھا، 1 سا کے برابر جو تھا. اس میں کیا تھا؟ اس گھر میں کیکر کی چھالیں تھی، کانٹے دار کچھ چھالیں تھی، ہو سکتا ہے بستر کے طور پر استعمال ہوتا ہو. پھر کیا تھا؟ ایک چمڑا پانی کا لٹک رہا تھا. یہ 3 چیز تھی پورے گھر میں. یہ دیکھنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اس چٹائی کے نشانات پیٹھ پر ہیں. ہم اور آپ چٹائی پر لیٹیں گے؟ گدا چاہیے، گدا. پھر بھی روتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. گدا، وہ بھی اسپنج والا گدا، اوپر نیچے ہونے والا گدا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہیں، نشانات پوری پیٹھ پر ہیں. پھر یہ دیکھا تو میں رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاہے رو رہے ہو؟ بس یہی دیکھ کے رو رہا ہوں کہ آپ کہاں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ سب کے سردار ہیں اور آپ کی حالت ایسی، کیسے آپ سو رہے ہیں؟ اس لیے مجھے رہا نہیں گیا. دیکھیے کیسر و کسرا بادشاہ کیسے ہیں، وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن الخطاب خوش ہو جاؤ، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا ان لوگوں کے لیے ہے، آخرت تو ہمارے لیے ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے دنیا کی زندگی کو تکلیف کے ساتھ گزار لو، وہاں آخرت ہمارے لیے. تو میرے بھائی ہو، جو تکلیف والی بات کرتے ہیں نا، ہم اور آپ کے مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ کے واسطے یہ جملہ ہٹا دیجئے. ہم اور آپ تکلیف میں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہترین کھا پی رہے ہیں.
باتیں اور ساری آپ سے کرنی تھی، انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حدیث کے اندر آیا کہ لوگوں آگ سے بچو گرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 14-17، آگ سے بچو، اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے۔ ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جہنم سے دور کر دے، آمین۔